اور آپ جانتے ہیں کہ کس ہستی کی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے. چونکہ آپ طلاب ہیں، ایک شخصیت کی قبر کی گلی سے آپ ہر روز نجف اشرف سے گزرتے ہیں. علامہ امینی خدا ان کے درجات بلند فرمائے، جب انہوں نے کتاب الغدیر کو مکمل کیا تھا، اس کے بعد اصفہان میں گئے. اصفہان میں ایک مسجد تھی جو مسجد سید سے معروف تھی. طلاب کی محفل تھی. طلاب کی محفل میں آئے، منبر پہ بیٹھے اور دو جملے کہے. کہا میں نے جب الکتاب غدیر کو مکمل کیا تو میں نے اللہ سے ایک دعا کی، یا اللہ مجھ سے کھانے اور پینے کو چھین لے، خوراک کو مجھ سے چھین لے، نیند کو مجھ سے چھین لے. یا اللہ یہ سب نعمتیں مجھ سے چھین لے، بس مجھے ایک چیز کی توفیق دے. عزادارو، علامہ امینی کا یہ جملہ بہت رلاتا ہے مجھے. جانتے ہو علامہ امینی نے کیا کہا؟ کہا میرا اللہ اب امینی کو یہ توفیق عطا فرما، میں صبح سے لے کے شام تک ہر روز امیر المومنین کی غربت پر گریہ کروں. کب تک گریہ کروں؟ علامہ امینی فرماتے ہیں یا اللہ مجھے تو قیامت تک زندگی عطا فرما، میں قیامت تک بیٹھ کے علی کی غربت کروں. اس لیے کہ میں نے جب کتاب الغدیر کو مکمل کیا مجھے پتہ چلا امیر المومنین کتنے مظلوم ہیں، امیر المومنین پہ کتنا ظلم کیا گیا. بس عزادارو، 20 کا دن تھا، امام حسن علیہ السلام کی گود میں زخمی بابا کا سر ہے. بس امام امیر المومنین پہ حالت غشی طاری ہے. امام حسن علیہ السلام نے رونا شروع کیا. امام حسن کے آنسو امیر المومنین کے چہرے پہ گرے. آنکھوں کو کھولا اور ایک جملہ کہا حسن بیٹا صبر کرو، انبیاء کے بیٹے اتنے نہیں رویا کرتے. بس ابھی یہ جملہ مکمل کیا، امیر المومنین نے اپنے پاؤں پہ بوجھ محسوس کیا. امیر المومنین نے دیکھا امیر بیٹے نے تو بابا کا سر گود میں لیا ہوا تھا نا، غریب بیٹے نے امیر المومنین کے پاؤں کو پکڑا ہوا تھا. امام حسین رو رہے تھے. عزادارو، امیر المومنین نے فرمایا حسین بیٹا صبر کرو، میرا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ ذرا دیکھو تو صحیح، وہ تمہارا نانا محمد آیا ہوا ہے، وہ تمہاری نانی خدیجہ آئی ہوئی ہے. ذرا دیکھو حسین، تمہارا دادا ابراہیم آیا ہوا ہے، تمہارا دادا اسماعیل آیا ہوا ہے، وہ موسیٰ کلیم اللہ کھڑا ہے، وہ عیسیٰ روح اللہ کھڑا ہے. اب ایک جملہ کہا بیٹا حسین یہ انبیاء کیا کہیں گے، علی کا بیٹا صبر نہ کر سکا. عزادارو، میں نے اس طرح تسلی دینے کا طریقہ فقط آل محمد کے گھرانے میں دیکھا ہے. آج علی امام حسین کو یہ تسلی دے رہے ہیں. جب ہوئی نا 61 ہجری 10 محرم کا دن تھا، امام حسین جناب علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے. عزادارو، آپ جانتے ہیں نا ایک ملعون نے جناب علی اکبر کو برچھی ماری تھی،
پھل کو توڑ دیا تھا اور جاتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، کہا حسین کو تب صابر مانوں گا جب برچھی نکالے گا۔ عزاداروں، جب امام حسین جناب علی اکبر کے پاس آئے، برچھی نکالنے لگے تھے، جناب علی اکبر تڑپے۔ جب علی اکبر تڑپنے لگے تو مولا حسین نے فرمایا، اکبر بیٹا صبر کرو، دیکھو تمہارے دادا ابراہیم آئے ہوئے ہیں، تمہارے دادا اسماعیل آئے ہوئے ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ حسین کا بیٹا صبر نہ کر سکا۔ بس عزادارو، امام حسین امیر المؤمنین کے پاؤں پکڑ کے رو رہے تھے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، بیٹا حسین تو کیوں رو رہا ہے؟ میرے قریب آؤ۔ عزادارو، جانتے ہو امام حسین نے کیا فرمایا؟ فرمایا، بابا من اجل کا تعلم تو بکائی، بابا میں نے تو آپ کی وجہ سے رونا سیکھا ہے۔ بابا آپ کو یاد ہے نا، جب نانا محمد کا انتقال ہوا تھا، آپ نے مجھے سینے سے لگایا تھا۔ بابا جب ماں زہرا کی شہادت ہوئی تھی، آپ میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ بابا میں رو اس لیے رہا ہوں، جب آپ کی شہادت ہو جائے گی وہ مجھے سینے سے کون لگائے گا؟ عزادارو، امیر المؤمنین نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے، کہا میرا حسین بابا کے سینے سے لگ جا۔ عزادارو، میں نے اس عمل سے یہ سمجھا، جب کوئی مر جاتا ہے مولا حسین کو امید تھی کہ کوئی تسلی دینے والا ہوتا ہے، کیونکہ مولا حسین دیکھ چکے تھے رسول اسلام کے بعد امیر المؤمنین نے تسلی دی، ماں زہرا کی شہادت کے بعد امیر المؤمنین نے تسلی دی۔ عزاداروں، میں کیا کروں؟ یہی حسین ہے، اسی حسین کی 4 سالہ معصومہ ہے، بابے کا لاشا پڑا ہے، بابے کے لاشے پہ رو رہی ہے، شمر ملعون کے ہاتھ میں تازیانہ تھا۔ عزادارو، حسین کا تو دستور یہ تھا، مرنے کے بعد تسلی دی جاتی ہے۔ اللہ جانے حسین نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا جب 4 سالہ بیٹی پر تازیانے برس رہے ہوں گے۔ بس عزادارو، جب 20 رمضان کے روزے کی افطاری کا وقت ہوا، جب یہی دن تھا افطاری کا وقت ہوا، جانتے ہو نا 19 کے افطار کا اہتمام جناب ام کلثوم نے کیا ہے، اور آج 20 کے روزے کے افطار کا اہتمام بھی جناب ام کلثوم کر رہی ہے۔ بی بی نے دسترخوان لگایا، دسترخوان لگانے کے بعد اپنے بابا علی کے پاس آئی، کہا بابا علی میں نے دسترخوان لگا دیا ہے، آئے دسترخوان پہ تشریف لائے۔ کہا میری بیٹی آج میرا آخری افطار ہے، میں چاہتا ہوں میری ساری بیٹیوں کو بلاؤ، میرے سارے بیٹوں کو بلاؤ، آج علی ان کے ساتھ افطار کرنا چاہتا ہے۔ عزادارو، امیر المومنین کے سارے بیٹے موجود تھے، ساری بیٹیاں موجود تھیں۔ جب افطار کا وقت ہوا نا، امیر المومنین نے ایک ایک بیٹے کو دیکھا، ایک ایک بیٹی کو دیکھا۔ اچانک علی کی نگاہیں امام حسین پہ رکی۔ عزادارو، اللہ جانے امام امیر المومنین کو کیا یاد آیا۔ روایت کے جملے ہیں، بابا سے تھوڑے دور بیٹھے تھے، امیر المومنین نے فرمایا میرا حسین میرے قریب آ جا، میرا حسین میرے قریب آ جا۔ عزادارو، امام حسین روتے ہوئے بابا کے قریب آئے۔ روایت کہتی ہے امیر المومنین کے ہاتھ کام رہے تھے، ایک پیالہ اٹھایا،
دسترخوان سے خود پانی سے پیالے کو بھرنا شروع کیا اور ایک ہاتھ مولا حسین کے گلے میں ڈالا اور مولا فرما رہے تھے آؤ میرا کربلا کا پیاسا، آؤ زہرا کا پیاسا بیٹا، آج بابا علی سے آخری مرتبہ پانی پی لے۔ بس عزادارو امیر المومنین امام حسین کو سینے سے لگا کے پانی پلا رہے ہیں۔ بس عزادارو اب وہ وقت آ گیا، امیر المؤمنین علیہ السلام وصیتیں کرنے لگے، بس بلایا اے بیٹا حسن ذرا میرے دوستوں کو بلانا، میرے صحابہ کو بلانا۔ بس عزادارو جناب حجر بن عدی، جناب ساسا بن سوحان، باقی صحابہ آئے۔ جناب حجر نے امیر المؤمنین کی غربت کا مرثیہ پڑھا، پھر جناب ساسا بن سوحان نے کہا یا امیر المؤمنین آپ کی نصیحتوں کو سنتے سنتے میری زندگی گزری ہے، مولا مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا بالامس کنت معک، کل میں تمہارے ساتھ تھا، والیوم عبرۃ لکم، آج تمہارے لیے عبرت ہوں، غدا نفارقکم، کل آپ سے علی جدا ہو جائے گا۔ بس عزادار و امیر المؤمنین نے فرمایا تقوی کی پابندی کرنا، نماز کو اول وقت پہ کرنا، خانہ کعبہ کا احترام کو برقرار رکھنا، حج کو انجام دینا۔ جب امیر المؤمنین نے وصیتیں کر لیں تو ایک مرتبہ اپنا ہاتھ اٹھایا، پیشانی پہ رکھا، کہا حفظکم اللہ، اے میرے صحابہ اب آپ چلے جاؤ۔ جب صحابہ اٹھے نا عزاداروں، اس وقت پردے کے پیچھے سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ امیر المؤمنین نے اٹھتے ہوئے صحابہ کو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب صحابہ بیٹھ گئے کہا سن رہے ہو اے میرے صحابہ یہ کن کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ یہ محمد کی بیٹیوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک دن میری یہی بیٹیاں کوفہ میں آئے گی، میری ان بیٹیوں کا خیال رکھنا، میری ان بیٹیوں کا احترام کرنا۔ بس عزادارو صحابہ چلے، صحابہ کے چلے جانے کے بعد اب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنی بیٹیوں کو بلایا۔ جب سب بیٹے بھی آ گئے، سب بیٹیاں بھی آ گئیں، تو اس وقت امام علیہ السلام نے اپنے ہر بیٹے کا ہاتھ پکڑا، امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پہ رکھا، ہر بیٹے کا ہاتھ پکڑا، امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پہ رکھا اور یہی کہتے تھے اے میرے بیٹوں میرے بعد تمہارا امام حسن ہے۔ بیٹے چلے گئے، امام علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو بلایا، اپنی بیٹیوں کا ہاتھ امام حسن علیہ السلام پہ رکھا اور کہا اے میری بیٹیوں یاد رکھنا تمہارا امام حسن علیہ السلام ہے۔ بس عزادارو اب امیر المؤمنین نے امام حسن علیہ السلام کو فرمایا اے بیٹا حسن تم ذرا ہٹ جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام کو قریب بلایا، کہا بیٹا حسین میرے قریب آنا۔ ادھر سے مولا عباس علیہ السلام کو بلایا، کہا عباس بیٹا ذرا میرے قریب آنا۔ عزادارو مولا عباس قریب آئے، مولا عباس کا ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پہ رکھا۔ گھر کے ایک گوشے میں بیٹھی تھی جناب ام البنین، جناب ام البنین رونے لگی۔ جب ام البنین کے رونے کی آواز امیر المؤمنین کے کانوں پہ پہنچی تو فرمایا بیٹا زینب ابھی میں زندہ ہوں اور میری زندگی میں کس مستور کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ کہا بابا اما ام البنین رو رہی ہے۔ کہا ذرا بلاؤ، کہو بابا علی بلا رہے ہیں۔ عزادارو جناب ام البنین آئی، کہا ام البنین میری زندگی میں کیوں رو رہی ہو؟ کہا آقا
کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ آپ نے ہر بیٹے کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ پہ رکھا، وہ میرے عباس کا ہاتھ حسین پہ رکھا. کہا نہیں ام البنین، عباس سے ناراضگی نہیں ہے، عباس کا ہاتھ حسین پہ اس لیے رکھا کہ 61 ہجری کو کربلا میں جب قربانیوں کا دن ہوگا اس وقت علی کی قربانی حسین کے لیے عباس ہوگا. میں عباس کا ہاتھ حسین پہ رکھ رہا ہوں، حسین یہ کربلا میں بابا علی کی قربانی ہوگی. بس عزادارو، امیر المؤمنین نے مولا عباس کو 2 وصیتیں کی ہیں. پہلی وصیت مولا عباس علیہ السلام کو کی، بیٹا عباس 61 ہجری کو جب فرات پہ قبضہ کر لینا، پانی تمہارے سامنے ہو. بیٹا عباس پانی نہ پینا. کیوں بابا؟ کا اس لیے کہ اس وقت آپ کا آقا حسین پیاسا ہوگا، اور جب تک آپ کا آقا حسین پانی نہ پی لے وہ میرا بیٹا اس وقت تک پانی نہ پینا. عزادارو، اب دوسری وصیت عجیب و غریب تھی. جناب زینب کو بلایا، جناب زینب سلام اللہ علیہا قریب آئی. عزادارو، امیر المؤمنین نے کیا کیا؟ امیر المؤمنین کے باقی بیٹے دیکھ رہے ہیں. اخذ یدہا، جناب زینب کا ہاتھ پکڑا، وضعہا بید ابی الفضل العباس، مولا عباس کے ہاتھ پہ رکھا اور ایک جملہ کہا بیٹا ہذہ امانتن، اے عباس یہ بطول کی امانات میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں. عزادارو، اب دعا کرو اللہ کرے عباس کے بازو سلامت رہے. بس عزادارو، اب ایک وصیت امام حسین علیہ السلام کو کی. بس علماء نے لکھا امیر المومنین کا منہ امام حسین کے کان پہ تھا. بہت آہستہ سے وصیت کی. جب وصیت مکمل ہو گئی نا، علی کی بیٹی پوچھا کرتی تھی بھیا حسین بتاؤ تو صحیح تمہیں بابا علی نے کیا وصیت کی ہے؟ اس وقت امام حسین فرماتے تھے اے میری بہن جب وقت آئے گا حسین بتا دے گا. رات کا ایک پہر ہوا. گھر کی کنیز بیان کرتی ہے امیر المؤمنین نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بلایا. جناب زینب سلام اللہ علیہا آئیں. امیر المؤمنین نے اپنا زخمی سر بیٹی کے کندھے پہ رکھا اور بیٹی سے آہستہ آہستہ امیر المؤمنین باتیں کرنے لگے. کہا بیٹا واقعہ کربلا پیش آئے گا، تمہیں کوفہ آنا پڑے گا. بیٹی کوفہ کا بازار دیکھنا پڑے گا، کوفہ کا دربار دیکھنا پڑے گا. عزادارو، امیر المؤمنین خاموش ہوئے اور پھر ایک مرتبہ کہا بیٹی تمہیں شام کے دربار میں جانا ہوگا، مگر بیٹی گھبرانا نہیں، جب شام کا دربار آئے گا تمہارا بابا علی تمہارے ساتھ آئے گا. بس عزادارو، امیر المؤمنین نے وصیت کی. جب وصیت مکمل ہو گئی تو اس وقت علماء نے لکھا آخری بات امیر المؤمنین نے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے فرمائی تھی. پھر امیر المؤمنین نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کی. اچانک فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسولو علی کا تم پہ سلام. جناب زینب سلام اللہ علیہا تڑپی. کہا بابا کس کو سلام کر رہے ہیں؟ کہا بیٹی اللہ کے رسول آ گئے ہیں، ساتھ انبیاء بھی موجود ہے، تمہاری ماں زہرا بھی آ گئی ہے، تمہاری ماں خدیجہ بھی آ گئی ہے، وہ میری روح کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں. عزادارو، انا للہ و انا الیہ راجعون. امیر المؤمنین کی
کی شہادت ہوئی، رات کا پہلا پہر تھا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں کوفہ میں اس وقت آیا جب امیر المومنین کی شہادت ہو گئی۔ کہا میں نے کوفہ میں دیکھا، میں جہاں جاتا چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے تھے، میں ہر بچے کے پاس جاتا، اس سے سوال کرتا ماں پہ تجھے کیا ہوا؟ وہ بچہ رو کے کہتا ماں کا ابھی میرا بابا مر گیا ہے، میرا بابا شہید ہو گیا ہے۔ میں اس سے پوچھتا آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ وہ بچہ رو کے کہتا علی ابن ابی طالب، وہ میرا بابا علی ابن ابی طالب ہے۔ عزادار علماء نے لکھا کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں وہ ان میں سے اکثر یہی یتیم تھے جن کی علی پرورش کر کے گئے تھے۔ بس عزادارو امیر المومنین کا جنازہ اٹھا، امیر المومنین کا جنازہ اٹھانے کے لیے فرشتے آئے تھے۔ اگلی طرف سے جبرائیل نے اٹھایا تھا نا، میکائیل نے اٹھایا تھا۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین آپ کا جنازہ اٹھانے کے لیے آسمان سے ملائکہ آئے تھے۔ مولا حسین کی قسمت، وہ 3 دن حسین کا جنازہ زمین کربلا پہ پڑا رہا۔ عزاداروں مستورات قید ہو گئی، یہ قافلہ چلتا گیا۔ جب شام کو پہنچا علی کی بیٹی کی ذہن میں بابا کی وصیت ہے۔ جناب زینب نے شام کا بازار عبور کیا، جب یزید کے دروازے پہ پہنچی تو 7 چوکیاں بنائی گئی تھیں۔ صاحب ریاض القدس بیان کرتے ہیں ہر چوکی پہ کچھ سپاہی تھے، ہاتھوں میں تازیانے تھے۔ جب علی کی بیٹی اس راستے سے گزرتی علی کی بیٹی کو تازیانے برداشت کرنا پڑتے تھے۔ بس عزادارو جب 7 دروازوں کو عبور کیا جناب زینب زمین پہ بیٹھی، امام سجاد نے پوچھا اے پھپھی اماں یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ کیوں بیٹھ گئی ہو؟ عزادارے روتے ہوئے کہا بیٹا سجاد 21 رمضان کی رات کو میرے بابا علی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا بیٹی زینب وہ تجھے یزید کے دربار میں جانا ہوگا، لیکن بیٹا مت گھبرانا تمہارے ساتھ بابا علی آئے گا۔ بیٹا سجاد اور میں بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں۔ بس عزادارو اچانک بیٹھے بیٹھے علی کی بیٹی اٹھی، جانتے ہو حالت کیا ہے؟ عزادارو مجھے معاف کرنا، میں امیر المومنین سے معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں۔ عزادارو جناب زینب کی کوہنیوں سے خون جاری تھا۔ عزادارو جانتے خون کیوں جاری تھا؟ اس لیے کہ علی کی بیٹی نے جب بازار کو عبور کیا تھا تو کبھی بازار کی اس دیوار پہ جا گرتی تھی علی کی بیٹی، کبھی اس دیوار پہ جا گرتی تھی، کبھی فرش پہ گر جاتی تھی۔ بس عزادارو 21 رمضان کی رات کو جناب زینب نے بابا کا خون دیکھا تھا، اور آج امیر المومنین شہزادی کا خون دیکھ رہے ہیں۔ اٹھی، اٹھ کے فرمایا السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ بیبیوں جلدی کرو اٹھو، بابا علی آ گئے ہیں، بابا علی کا استقبال کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
کریم اللہ تجھے واسطہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے مصائب کا امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما۔ کریم اللہ امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما۔ کریم اللہ امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما۔ امام زمان علیہ السلام کے دشمنان کو نیست و نابود فرما۔ امام زمان علیہ السلام کی آپ حفاظت اور نصرت فرما۔ امام زمان علیہ السلام کو ہمارے اوپر راضی اور خوشنود فرما۔ کریم اللہ آزاداران کا اس مقام پہ چل کے آیا عبادت شمار فرما۔ خود حکیم کی یہ ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کریم اللہ بانی مجلس کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ کریم اللہ کریم اللہ کریم اللہ تجھے واسطہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا جتنے حاضرین موجود ہیں ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہم طلاب عزیز جس مقصد کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ہمیں امیر المومنین کی جوار میں ان مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔